اللهم رب زدني علما والحقني بالصالحين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. صدق الله العظيم. سورہ یونس کی 30 آیتیں مقدسہ ہم نے سماعت کی. اب مزید آگے 31 نمبر کی تلاوت کی گئی ہے. کریم اللہ اس میں فرماتا ہے آپ کہہ دیں، قل آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، من کون ہے، یرزقکم من السماء والارض جو تمہیں زمین و آسمان سے رزق دیتا ہے. ان بت پرستوں کو جو سورہ مکی صورت ہے وہاں پہ اللہ کی وحدانیت پر کافی زور دیا گیا. جنتیوں کا ذکر، واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم للذین احسنوا الحسنی وزیادہ. کن کے جنتیوں کے حالات، اب کل جہنمیوں کے حالات، ان کے حال، ان کے کیفیات. اور اب دوبارہ کون ہے جو تمہیں زمین و آسمان سے رزق عطا کرتا ہے. ایک آیت میں وہ رزقکم فی السماء، رزق تمہارا آسمان میں، لیکن مطلب کیا ہے کہ آسمان سے بارش، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم. سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 1 آیت نمبر 20 21 22 نمبر آیت. تو اس میں رب فرماتا ہے کہ اللہ وہ ہے جو آسمان سے پانی برساتے ہے، اس کے ذریعے تمہارے لیے رزق نکالتا ہے، پھل. تو وہ بارش آسمان سے ہے اور پیداوار زمین سے ہے. تو اگر بارش نہ ہو تو زمین ہو، تو دونوں مل کر یہ اللہ تعالیٰ. تو یہاں پہ بعض جگہ جو ہے وہ صرف آسمان کا ذکر ہے کہ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ سورہ زاریات آیت نمبر 22 میں. اور یہاں فرمایا کہ وہ تمہیں رزق کون ہے. ان کافروں سے، ان بت پرستوں سے پوچھئے. تو بعض اوقات پوچھنا جو ہوتا ہے سوال، وہ بطور سرزنش ہوتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کے لیے ہوتا ہے. یہ نہیں کہ اس کو بے علمی کی وجہ سے پوچھتے ہیں. یہ میں کچھ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں. وہ بڑے جہاں خاص کر نبی علیہ السلام کے پوچھیں، بولتے کہ پتہ نہیں تھا نا وہ اس بڑے تمنا میں ہوتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں ارے حضور جانتے ہیں اللہ کے عطا سے. اب تو جو معراج کا واقعہ سننا ہے اس پر بڑے تفصیلی گفتگو ہوتی ہے کہ اللہ نے اپنے نبی اب سیز نے ثابت کر دیا کہ انسان رفتار تک پہنچ جائے تو مستقبل میں بھی جا سکتا ہے اور ماضی کی طرف بھی. حضور نے سب دکھا دیا. میں اس پر گفتگو کرتا ہوں کہ ان کو بڑی بیماری ہے. ایک غامدی سا ہے، داڑھی منڈا بغیر ٹوپی کو، اس پہ اس کو شوق ہے کہ بس حضور نے معراج جو ہے نا وہ. میں نے بولا تو بھی مرے گا، تیرے کو پتہ چل جائے گا کہ جس نبی کا کلمہ پڑھا، جس نبی کی وجہ سے تمہیں لوگ عزت دیتے ہیں، تو اب ان کے پیچھے داڑھی کچھ نہیں ہے. یہ ایسے لوگوں نے بنائی ہوئی ہے. تراویح کہاں سے آ گئی ہے؟ کہاں سے حضور نے ایسے لگتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ صحیح ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ صحیح بکا ہوا ہے. اور وہ میں نے بولا کبھی مسلمانوں کے، اب اگر دو مسلمانوں پر صحیح فتوے لگا. کسی نے پوچھا، بولا ذرا قادیانی کے بارے میں بتاؤ نا. بولا نہیں ہم کسی کو کافر نہیں کہتے. میں نے بولا پھر تنخواہ سے کہاں سے ملے گی؟ میرے اتنے عزت ہے دنیا میں. میں ایک دن تو مرنا ہے. فرعون نے بھی بڑی دنیا کمائی تھی لیکن گرفتار ہوا نا. علماء اب ممبروں پر بیٹھ کر، اللہ کے نبی نے فرمایا اس زمین پر چلنے والے آسمان کے نیچے سب سے بہترین بھی علماء، سب سے بدترین بھی علماء ہے. اب پٹلی سے اتر جائے عوام تو کہتے بھئی قرآن پڑھ ہے، اندر سے وہ شیطان ہے. یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا. آیت نمبر جو ہم نے اس میں پڑھا تھا 25 میں،
یا 26 نمبر آیت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ نے یہ مچھر کا ذکر کیوں، یہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ بہت ساروں کو ہدایت دیتا ہے، ان کے ذریعے بہت ساروں کو گمراہ کرتا ہے، لیکن اس کے ذریعے گمراہ کن کو کرتا ہے؟ فاسقوں کو، جو فساد کرتے ہیں زمین میں۔ اس سے بڑھ کر کون سا فساد ہوگا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم سب جانتے ہیں کہ ان کو اللہ نے اتنے صفات دیے کہ ہمارے عقلوں سے ورا، غیر بھی مانتے۔ اب تو ممبر پر بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں وہ خواب میں گیا تھا، ارے خواب پہ کوئی لڑائیاں کرتا ہے؟ دماغ خراب کرنے والا۔ اور پھر ہمارے 2 نمبر لوگ جو ہیں یہ ادھر ادھر جو شرابی کبابی یہ ہیں نا، جن کو نماز تک نہیں ہو، کہتے یار یہ مولوی صحیح ہے۔ یہ میں نے بولا تم اسی چکر میں ہو۔ میری نسلیں پھر جو ہمارے طلباء نے دیکھو گے اس ممبر پر داڑھی منڈے بغیر ٹوپی والے ایک دن بیٹھیں گے، پھر یہ لوگ بڑے خوش ہوں گے، یہ جو خود کبھی کبھی نماز پڑھے بولے یار اب صحیح مولوی مل گیا۔ وہ ایک لومڑی جو ہے نا، وہ ایک آبادی میں آئی تھی، تو وہاں وہ دھوبی جو جہاں سے کپڑے رنگتا ہے نا، اس کلر میں گر گئی تھی۔ تو کلر میں جب گر گئی تو وہاں پہ جنگل میں چلے گئی، تو سب نے حیران کہ یہ کون سا جانور آ گیا۔ وہ لومڑی تو بڑی ہوشیار ہے، تو اس نے سوچا کہ چلو آج یہ جنگل کے جانور ہیں، ویسے بھی جانور ہیں، کیا سمجھ، ان پر ذرا اپنا روب تو جماؤں۔ تو سب کو بولے جمع ہو جاؤ۔ آئے، بولے دیکھیں میں تمہارا بادشاہ مقرر کیا ہوں، دیکھیں میرے جیسا کوئی نہیں ہے، میری بات مانو ورنہ جو ہے نا تمہاری خیر نہیں ہے۔ ہر جگہ بلے بھائی بادشاہ آئے گا، عجیب سے کلر ہیں، بڑا وہ ہے سب۔ وہ لومڑے میں قریب آئے گا، تو لومڑے جو قریب آئی ہے نا، تو ایک دوسرے کو کہتے اس کے کان تو ہمارے جیسے ہیں، وہ اور ایک اور کہتے نہیں اس کے پاؤں بھی ہمارے جیسے ہیں۔ وہ آہستہ چلنے لگے نا، تو میں بولا وہ بولیں گے یار یہ مولوی صحیح آ گیا، یہ اس کا چہرہ بھی تو ہمارے جیسا ہے، ہم بھی داڑھی منڈے، یہ بھی داڑھی منڈے۔ اور پھر کبھی کبھار نماز پڑھائے گا، بولا یار یہ صحیح آیا، یہ کبھی کبھار نماز پڑھاتا ہے، ہم بھی کبھی کبھار پڑھتے ہیں، اب رنگ میں رنگ ہے، اب کام چلے گا، یہ اب ہم نہیں ڈانٹے گا۔ بے نمازی، اور میں نے پریکٹیکل دیکھا کہ جہاں بے نمازی امام رہا ان کو کافی عرصے تک وہ بے نمازی یاد کرتے ہیں، کہتے ہمارا ایسے امام آیا تھا، کوئی ناراض نہ ہو، کہتے یار وہ بدبخت ایک نماز پڑھتا تھا ایک نہیں پڑھتا تھا، کم بخت کہیں کا، اس کے پیچھے نماز بھی نہیں ہوتی، اور کہتے یار ایسے اچھا نمازی، ایسے اچھا امام تھا، جہاں ہم ہوتے تھے وہاں وہ ہوتا تھا، اگر شادی حال میں ڈنگا ہوتا تو وہ بھی آرام سے بس بڑا خوش ہوتا تھا شادی حال میں بیٹھ کے۔ یہ استاذ تو جھڑکتا ہے، یہ تو کہتے ہیں حرام ہے، یہ فلاں ہے، ہمیں ذلیل کرتا ہے، وہ صحیح امام میں ٹکرا تھا، لیکن لوگ ان کے پیچھے پڑھ کے بھگا دیا۔ تو یہ ایسے امام کے در پہ کیا کہتے غام دی جیسے امام مل جائے، چاہے نہ ٹوپی ہو نہ داڑھی ہو، بس ایک سم بکم نومین والا، بس ہم کہتے سبحان اللہ، اب امام مل گیا، ٹکر گیا، یہ کم بخت کہیں کے۔ تو یہ بات کر رہا تھا زمین و آسمان کی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فرمایا انہیں کہہ دے یہ کون دیتا ہے، یہ رزق میں کون دیتا ہے، اور آگے یہ بھی نہیں امن یملک السمع والابصار، یہ بھی ان سے پوچھیں کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے آنکھ اور کان کا مالک کون ہے۔ آیت نمبر 1920 میں ہم نے پڑھا تھا، او کصیب من السماء فی ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی اذانهم من حذر الموت والله محکم یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تمہارے آنکھوں کو بھی ختم کر دے، تمہارے کانوں کو بھی دیکھے، گوشت کا وہ عجیب سے اللہ کی قدرت کے مناظر ہیں۔ بولے اس کا مالک کون ہے؟ تم نے کبھی یہ سوچا ہے؟ یہ جو ہم اتنی اچھی باتیں سنتے ہیں، گانے اس پہ نہ سنو، قرآن سنو، درس سنو، اچھی باتیں، یہاں بیٹھ گئے بس غیبتوں پہ لگے، مسجد کو جو ہے نا غیبت کا وہ صحیح جو مرکز بنایا، اللہ کی پناہ، بولو امین۔ اور یہ بتاؤ ان کو کون نکالتا ہے زندہ کو مردے سے، اور کون نکالتا ہے مردے کو زندے سے؟ انسان ایک پانی سے پیدا ہو، پانی کوئی زندہ تو نہیں ہوتا، اور یہ پانی پھر انسان سے، اس پانی سے انسان زندہ، انڈا مردہ، اس سے چوزا زندہ، یار کافر مردہ،
اس کا بچہ مسلمان ہو گیا تو زندہ، ہاں ایک جاہل انسان علم کے اعتبار سے مردہ، اس کا بیٹا عالم زندہ، کہ عالم زندہ ہوتا ہے نا دوسروں کے مقابلے میں۔ فخر الدین رازی نے لکھا یہ قبر میں بھی عالم با عمل چلا جائے تو حالانکہ یہ تو قبر میں ہوتا ہے لیکن پھر بھی یہ زندہ ہوتا ہے، ہاں، اور جو علم سے دور ہے وہ زمین پر چل رہا ہوتا ہے، کہتے وہ کہتے اس کا جسم اس کے لیے لاش ہوتا ہے، اس کی لاش، مردہ لاش، علم سے خالی۔ اللہ تعالیٰ اچھی اچھی باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مزید کہتے ہیں وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرُ، اور اس دنیا کا نظام چلانے والا کون ہے؟ یہ سورج اور چاند دیکھو، یہ تو دو تین باتیں کی نا، کہ رزق آسمان سے، زمین سے، زندوں سے مردہ پیدا کرتا ہے، مردوں سے زندہ کو پیدا کر دیتا ہے، اور انسان جب ریزہ ہو جائے گا پھر کن فیکن دوبارہ زندہ ہو جائے گا، وہ آگے آ رہا ہے، ہاں۔ تو یہ ذرا ان سے پوچھے، ارے تم جن کو پوجنے والے ہو کیا وہ بھی یہ کر سکتے ہیں؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو یہ فوراً کہیں گے کہ اللہ۔ نظام کبریٰ میں مشرک بھی نہیں لڑتے، کہتے سورج اور چاند کو چلانے والا اور زمین اور آسمان کا خالق یہ اللہ، لیکن وہ تو کیوں یہ چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں؟ بھائی اس پر کوئی دلیل بھی ہے؟ بس باپ دادوں کو ایسے پایا کہ بدھ بہت سارے کام کرتے ہیں، تو کیا کہیں گے؟ اللہ مزید کہہ دے فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، جب یہ تم کہتے ہو کہ یہ اللہ ہی کرتا ہے، بارش کون برساتا ہے؟ اللہ ہی برساتا ہے، اس کے ذریعے زمین سے سبزہ اگانے والا تو نے، ہاں، پتھر میں کیڑے کو پالا، کریم مولا کیا قدرت والا، ایسے پتھر کے ہر طرف سے بن اللہ فرماتا ہے ذرا اس کے طرف یہ مناظر تو قدرت کے دیکھ، جب دیکھا تو اس کے منہ میں سبز پتا، وہ پتا، اللہ اکبر، تو نے پتھر میں کیڑے کو پالا، ہاں، خشک مٹی اسے کیسے، ہاں، لہلہاتا سبزہ نظر آتا ہے۔ تو یہ کہیں گے اللہ، تو فرماؤ پھر ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ پھر بت پرستی کیوں کرتے ہو؟ پھر خوف خدا کیوں نہیں رکھتے؟ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، یہ جو باتیں ہوئی یہ تمہارا اللہ ہے جو برحق ہے، سچا رب ہے، اس کی عبادت کرو، کسی اور کے سامنے تمہارا چہرہ نہ جھکے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، حق کے بعد گمراہی کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ جو اللہ کے راضی کرنے کا راستہ ہے، صراط مستقیم، واللہ، اب ہم نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، تو پھر اس رب کی عبادت کرو، کیونکہ اگر نہیں کرو گے تو پھر اس کے علاوہ کیا ہے؟ گمراہی تو ہے۔ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، پھر کہاں پھر جاتے ہو؟ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اسی طرح ثابت ہو چکی ہے تیرے رب کی بات، کلمت ربک، تیرے رب کی بات کن پر؟ فاسقوں پر۔ فاسقوں سے مراد کافر ہے، یہاں فاسقوں سے مراد وہ فاسق اعتقادی کفار ہیں جن کے کفر پر مرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور رب کی بات سے مراد اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، سورہ ہود 119 مراد، کہ میں ضرور جہنم کو بھر دوں گا تجھ سے شیطان اور تیرے پیروکاروں سے۔ تو رب فرماتا ہے فسقو، ہم بہت پہلے اس کا معنی وَمَا يُضِلُّ بِهِ الْفَاسِقِينَ میں کر چکے کہ فاسق کی تین، فاسق انہماک اور تغابی اور جہود۔ انہماک ہر وقت گناہ کبیرہ میں لگا رہتا ہے، اور تغابی کبھی کبھار گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لیتا ہے، اور جہود وہ گناہ اکبر الکبائر میں مبتلا بھی ہے اور اس کو جائز بھی سمجھتا ہے، یعنی سب سے بڑا گناہ تو بت پرستی ہے نا، وہ کرتا بھی ہے پھر اس کو جائز بھی سمجھتا ہے، تو وہ فاسق جہود کافر، یہاں وہی مراد ہے۔ انہم لا یؤمنون، کہ ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ ان کا نام رب تعالیٰ کے ہاں کفار کے فہرست میں آ چکا ہے، وہ اپنے اختیاری خوشی سے ہمیشہ بری باتیں اختیار کریں گے، اللہ کسی پر ظلم تو نہیں کرتی، خود لگے رہیں گے۔ قل حل من شرکائکم، آپ فرما دیے، پھر بار بار اس آج کے درس میں
آپ ان سے پوچھئے ذرا، اب ان سے پوچھئے ذرا کیا ہے تمہارے ان خدا میں جن کو تم نے خدا بنا رکھا، تمہاری شریکوں میں کوئی ایسا ہے من یبدأ الخلق، جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرے، کسی چیز کی تخلیق کرے؟ ہے کوئی ایسے ان بت پرستوں میں؟ ثم یعید، یا دوبارہ ان کو دوبارہ پیدا کرے؟ نمرود نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو کہ کیا تمہارا خدا کیا کر سکتا؟ اس نے بولا اللہ وہ ہے یحیی و یمیت۔ اس نے کہا انا احیی و امید، میں بھی ایسے کر سکتا ہوں، میں بھی۔ وہ ایک قیدی تھا، وہ بولے اس کو پھانسی اور ملے، بولے میں نے اس کو چھوڑ دیا، زندہ کر دیا، یہ بے گناہ، اس کو پھانسی پہ در ہے۔ بولا اچھا، اللہ میرا رب یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب فبہت الذی کفر۔ تو بولے چلو یہ سورج میرا رب یہاں سے نکال، تو یہاں سے نکال کے دکھا دے، اب وہ ڈگمگا گیا، اب کیا کریں؟ تو بولے چلو دوبارہ نہ پیدا تخلیق کر سکتا ہے۔ ہم آیت نمبر 20 میں کیا پڑھا تھا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ خالق و مالک تمہارا بھی ہے، تمہیں بھی تخلیق، تمہاری تخلیق بھی اس نے کی، اس رب کی عبادت کرو۔ تم سے پہلے والوں لوگوں کی بھی تخلیق رب کی، ارے اس کی عبادت کرو، پرہیزگار بن جاؤ گے، جنتی بن جاؤ گے، جنت کے حقدار بن جاؤ گے۔ قل، آپ فرما دیے، بار بار دیکھیں اس کلمے کو، دیکھیں، قل 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 اللہ یبدأ الخلق، یہ اللہ کی شان ہے، ابتدائی طور پہ پہلے بھی تخلیق کرتا ہے اللہ۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق السماوات والارض بدیع السماوات والارض فاطر السماوات والارض۔ اللہ کریم خالق بھی ہے، مربی بھی وہ ہے، رب العالمین بھی وہی، رحمان الرحیم بھی وہی، مالک یوم الدین بھی یہی۔ پھر یہی بات ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی وہی، پھر دعائیں بھی اس سے، اہدنا الصراط المستقیم بھی اسی سے پھر دعائیں مانگنا۔ اللہ فرماتا ہے یہ آخری آیت یہاں پہ چھوڑ، کل پھر آگے پڑھیں۔ کیا تمہارے معبودوں میں، تمہارے شرکاء میں کوئی ہے من یہدی الی الحق، جو حق کی ہدایت دے، سیدھا راستہ دکھائے، اس طرح کہ دنیا میں رسول بھیجے، ان پر معجزات اور کتابیں اتارے، اور دنیا والوں کے سامنے دلائل قدرت فرمائے؟ ہے تمہارے بت پرست میں کوئی یہدی الی الحق؟ قل، آپ فرما دیجئے، پھر قل، اے محبوب آپ کہہ دے اللہ یہدی للحق، حق کی ہدایت اللہ دیتا ہے، اس لیے ہر رکعت میں مسلمان دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، دعا کرتا ہے نہیں، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ چلا، سیدھا راستہ دکھا، استقامت اسی راستے پر دکھانے ارات و طریق کے حد تک انبیاء، اولیاء، علماء سب ہیں، لیکن اس کی تخلیق، انسان کے دل میں ہدایت پیدا کرنا، یہ پھر صرف اللہ کا کام ہے۔ سورہ شورى سورہ نمبر 42 آیت نمبر 52 میں وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے محبوب آپ بے شک سیدھا راستہ لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ اور جہاں پہ نفی ہے سورہ نمبر 28 آیت نمبر 56 میں وَإِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ جن سے محبت چاہیں، جس کے لیے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے۔ وہاں تخلیق کے معنی میں خالق تو اللہ ہے نا، جس کے دل میں چاہے، لیکن آپ دکھا سکتے ہیں سیدھا راستہ، غلط راستہ، پھر چلانا کسی کے دل میں دولت ایمان پیدا کرنا، یہ رب کا کام۔ محبوب آپ اپنا کام کرتے جائے، پھر چھوڑیے پھر ہمارا کام، کون اس قابل ہے کہ دولت ایمان سے مشرف کریں؟ قل، آپ فرما دیجئے اللہ یہدی للحق، اللہ حق کا راستہ دکھاتا ہے، چلاتا ہے، اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ افمن یہدی، کیا وہ جو ہدایت دیتا ہے الی الحق، حق کی طرف سیدھا راستہ دکھاتا ہے یا سیدھا راستہ چلاتا ہے، احق، وہ زیادہ حقدار ہے، ان اس بات کا یتبع کہ اس کی پیروی کی جائے، امن، یا وہ زیادہ حقدار ہے لا یہدی، جو خود ہی راہ نہ پائے، جو خود ہی
ہدایت نہ کر اپنے آپ کو بھی راہ راست پر نہ چلا سکے، خود ہی نہ ہٹ سکے، الا ان یہدی، مگر یہ کہ انہیں راہ دکھایا جائے۔ کیا مقصد؟ اس طرح کے بتوں کو جب تک خود اٹھا کر دوسری جگہ نہ رکھو، اپنی جگہ سے ہل نہ سکے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ یہاں شرکاء سے مراد ان کے بے جان بت ہیں۔ اب یہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ اولیاء و انبیاء کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، بھائی وہ راستہ دکھاتے ہیں، وہ چلتے ہیں، وہ اللہ کے عطا سے، وہ انبیاء کا تو کام ہی ہے کہ وہ پھر ان کے امت کے علماء کے وہ راستہ دکھاتے ہیں، ارات و طریق تو کرتے ہیں نا، اس سائل مطلوب اللہ کا کام ہے۔ تو فرمایا تو جو خود بھی نہ خود اپنے آپ کو نہ سنوار سکے، اپنے آپ کو، اس کو کیوں پیروی کریں؟ تو فرمایا فما لکم کیف تحکمون، تو تمہیں کیا ہوا، تم کیسے فیصلہ کرتے ہو، کیا حکم لگاتے ہو؟ تو یہ یہاں پہ درس ختم ہو گیا۔ وما يتبعهم اکثرهم الا ظنا، اور یہ اکثر جو ہیں اٹکل پر، گمان پر چلتے ہیں، یعنی یہ نہیں چلتے مگر اپنے گمان، یعنی بت پرستوں کے پاس اپنی بت پرستی کے درست ہونے کی کوئی دلیل نہیں، صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے باپ دادا اس طرح چلتے ہوئے، بلکہ ان کو خود بھی یقین نہیں کہ صحیح ہے غلط، خود بھی ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، گمان جو ہے یہ حق کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں دیتا، اور ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو یہ کرتے ہیں۔ کل قرآن کے متعلق کہ قرآن برحق کتاب اس موضوع پر بات کریں گے، تو یہ لوگ جو ہے یہ اٹکل پر چل رہے ہیں، اور حق کے مقابلے میں دین اسلام حق ہے، انبیاء علیہ السلام برحق ہے، ان کی تبلیغ برحق ہے، تو حق کی پیروی نہیں کرتے، اور ان کے دادا پردادا